أنا دمي فلسطيني. اسرائیل نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ جنگ بندی میرے خیال میں جنگ بندی جو ہوئی ہے وہ میرا خیال ہے کہ مسلم ممالک کا پریشر پڑا ہے. باقی پریشر تو ہے ویسے یا کوئی مانے نہ مانے, بٹ پریشر ہے مسلم ممالک کا. اور میں سمجھتا ہوں پاکستانی حکومت نے بہت اچھے ایک طرح لیڈ کیا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب, طیب اردگان صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ڈفرینٹ جو ہمارے اس طرح کے مسلمان لیڈر ہیں سامنے. بٹ مجھے تھوڑا افسوس بھی ہوا کہ عرب ممالک اس طرح سامنے نہیں آئے جس طرح انہیں آنا چاہیے تھا. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اصل دہشت گرد کیا وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے آپ کی قراردادوں کو ویٹو کر دیا تھا؟ جو آپ قراردادیں ہیومن رائٹس کی لے کے گئے تھے انہوں نے اس کو سننے سے انکار کر دیا تھا. یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں قراردادیں نہیں پیش ہونے دی. کیا وہ دہشت گرد نہیں ہے جنہوں نے ناگاساکی اور ہیروشیما پہ نیوکلیئر اٹیک کیے, جب انہوں نے افغانستان پہ اٹیک کیے, عراق پہ اٹیک کیے, جب انہوں نے شام پہ, لیبیا پہ, وینزویلا پہ, چلی پہ اٹیک کیے, تو کیا یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں تھی؟ کیا وہ دہشت گرد نہیں ہے؟ اگر آج غیرت مسلم زندہ ہوتی, صلاح الدین ایوبی ہوتا, محمد بن قاسم ہوتا, تو اینٹ کا جواب یہ امت مسلمہ پتھر سے دیتی. اچھا یہ بتائیں, اسرائیل نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ مسلمان, حضرت اقبال نے فرمایا تھا آج تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے, طاؤس و رباب آخر, طاؤس و رباب آخر, شمشیر و سنان اول. آج جو جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ جتنے علاقے پر تباہی ہو چکی ہے اسرائیلی فورسز اس پہ قبضہ کر لیں گی. اس پہ قبضہ کرنے کے بعد وہ اس علاقے کو بھی اپنا علاقہ شامل کر لیں گی, جیسا 1947 سے پھر 1967 میں ان کے علاقے میں انہینسمنٹ ہوئی, پھر اس کے بعد 1967 کے بعد 2018 تک جو ان کا علاقہ تھا وہ زیادہ ہی ہوتا گیا, اور جو پیلسٹائن کے لوگوں کا علاقہ تھا وہ بالکل کم ہوتا گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہودیوں کو, عیسائیوں کو, ان تمام لوگوں کو اگر آپ رائٹس دے رہے ہیں, اگر آپ ان کو وہاں پہ سیٹلمنٹ کے رائٹ دیتے ہیں تو وہ وہاں پہ لیگل آکوپیشن کر لیتے ہیں اور آپ کو آپ کی لینڈ سے محروم کر دیتے ہیں. یہ بتائیں, فلسطینی اسرائیل کے ظلم و ستم کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہیں, ان کی گولیوں کا سامنا وہ پتھروں سے کر رہے ہیں, اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل واضح طور پہ کہوں گا کہ جب تک امت کے نوجوان میں عشق, وعلیکم السلام, فلسطینیوں پہ جو ظلم و ستم جاری ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی کہ دنیا کی سب سے بڑی بربریت جو ہے وہ اس وقت فلسطینیوں پہ ہو رہی ہے, اور دنیا جو ہے وہ اس وقت شرما رہی ہے, انسانیت شرما رہی ہے. جب دنیا میں سارے مسلمانوں کے لیے جو مقدس ترین 3 جگہیں ہیں وہ مسجد حرام, مسجد نبوی اور مسجد اقصی, تو 27ویں کی شب کو جو دعویٰ بول دیا گیا رمضان المبارک کے مہینے میں فلسطینیوں پر, نمازیوں پر, تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی خونریزی, اور پھر اس کے بعد ابھی تک تقریباً 70-75 جو ہے وہ معصوم بچوں کی جان لے لی گئی ہے, خواتین کی جان لے لی گئی ہے, اور لگاتار جو ہے وہ نہتے لوگوں پر بمباری ہو رہی ہے. 1000 جو ہے وہ ہوائی جہازوں نے اٹیک کیے ہیں غزہ پر. یہ بتائیں, فلسطین نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس میں مسلم ممالک کی جیت ہے؟ کیا ہمارے پاکستان, شاہ محمود قریشی صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جیت ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ جناب اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے, اور ہمارے سامنے نیٹو کی مثال کہ اتنے ملکوں نے مل کے 54 ملکوں نے 36 بڑے اس میں ممالک شامل ہیں جنہوں نے اپنی فورس بنائی ہوئی ہے. تو 36 ممالک جب مل کے اتنی بڑی فورس بنا سکتے ہیں, اور وہ ہر جگہ جن کی سرحدیں آپس میں نہیں ملتی, جن کا کوئی مذہب آپس میں نہیں ملتا, انہوں نے ہر کسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے ممبر کو ایک فورس بنائی ہوئی ہے. تو مسلمان اپنی چند ممالک ہی مل کے کیوں نہیں اپنی فورس بناتے تاکہ وہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکیں, فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکیں, اور جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے, روہنگیا میں ہو رہا ہے, دیگر ممالک میں ہو رہا ہے, وہاں پہ وہ اس کی مدد کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے کہ آپ روزانہ مظاہرے کریں صرف اور روزانہ مذمت کریں, اس سے جو ہے وہ ظلم بند ہونے والا نہیں. سارا ظلم ہو رہا ہے, یہ جو سچویشن بنی ہے اس وقت, عرب ممالک خاموش ہیں, کیوں؟ دیکھیں عرب ممالک جو ہے وہ بنیادی طور پر اپنی افادیت, اپنی مقصدیت
وہ کھو چکے ہیں اور وہ عیاشی میں پڑ چکے ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ لڑنے کا اور کھڑے ہونے کا کام جو ہے وہ وہاں پر بادشاہت ہے ہر کسی کی, اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی حکمرانی قائم رہے. تو وہ امت کے لیے, لوگوں کے لیے ان کی ترجیحات ہی نہیں ہیں, ان کی ترجیحات جو ہے وہ ذاتیات پہ چلی گئی ہیں. تو جب ذاتی کرسی, ذاتی مفاد اور ذاتی اقتدار کے لیے وہ کرسیوں سے چمٹے ہوئے ہیں, تو اس لیے ان کو ظلم کشمیر میں بھی نظر نہیں آ رہا اور ان کو ظلم جو ہے وہ فلسطین میں بھی نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے ابھی بھی ترکی اور پاکستان وہ دو ایسے ملک ہیں, ممالک ہیں کہ جنہوں نے لیڈ لی ہے اور آگے فرنٹ پہ آ کے اقوام متحدہ میں بھی یہی بات کی ہے کہ ہمیں وہاں پہ فورسز کو اتارنا چاہیے تاکہ وہ مظلوموں کی مدد کر سکیں. مصطفیٰ اور جذبہ جہاد ہے. دنیا کی کوئی بھی گولی, کوئی بھی میزائل اس کو اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتا. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ بتائیں فلسطینیوں پہ جو ظلم و ستم جاری ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, بیسک ہم لوگ اسرائیل کو ایک دہشت گرد تسلیم اسٹیٹ جو ہے وہ نہیں مانتے, ٹھیک ہے. بیسک جو اسرائیل ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور فلسطین ایک اسٹیٹ ہے. تو ہم لوگ کا یہ اسٹانس ہے اور یہ ماننا ہے کہ بہت ہو چکی ہیں مذمتیں, اب ہمیں عملی جہاد کی طرف آنے کی ضرورت ہے. وہ بہن سلطان صلاح الدین ایوبی کو آواز لگا رہی ہے, وہ بہن محمد بن قاسم کو آواز لگا رہی ہے, لیکن ہمارے ہاں سے صرف ایک ہی آواز آتی ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. سلطان صلاح الدین نے کیا خوب بات کی کہ مجھے نہیں پتا کہ اسلام امن سے پھیلا یا تلوار سے پھیلا, لیکن اسلام کی سربلندی کے لیے تلوار کا ہونا ضروری ہے. اسے ویٹو کر دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فلسطینیوں پہ جو اسرائیل کی طرف سے ظلم و ستم جاری ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے بات ایسے ہے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جن میں اب میں اگر نام لے دوں تو یو اے ای بھی ہے, جس نے یہ بات کی کہ حماس سے جو واپس راکٹ ان کی طرف داغے گئے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. دیکھیں, اگر ابھی بھی دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ فلسطینی جو ہیں جو انتہائی بیار و مددگار حالت میں ہیں, جن کی مدد کرنے والا کوئی نہ ان کے پاس آرمی ہے, نہ ان کے پاس اسلحہ ہے, نہ کچھ ہے, ان میں کچھ پراکسیز مختلف ملکوں میں کام کر رہی ہیں, 2-4 جو ان کی طرف سے لڑ رہی ہیں اسرائیل کے خلاف. اگر ابھی بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ وہاں پہ ٹیررزم کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ, مطلب دہشت گردی ان کی طرف سے ہو رہی ہے, تو میرے خیال سے یہ تو مطلب علم کی نچلی ترین سطح ہوگی جن کو اتنا بھی نہیں پتا. اسرائیل کا اگر آپ کو ہسٹری پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اسرائیل کس طریقے سے وہاں پہ آیا تھا. اسرائیل نے کس طریقے سے بیلفور ڈکلیریشن جو 1920 میں ہوئی تھی ورلڈ وار 1 کے بعد ان کو لایا گیا تھا یہاں پہ, اس کے بعد وہ کس طرح پھیلتے گئے اور ابھی آپ کے سامنے حالات ہیں. اس ٹائم فلسطین بہت چھوٹا سا رہ گیا اور بہت زیادہ علاقے پہ قبضہ ان کا ہو چکا ہے. بات ایسے جو سچ بات ہے ہمارے لیے, دکھ اور درد کی بات ہے مسلمانوں کے لیے, آپ لوگوں کے قبلہ اول کے اوپر وہ اس طرح کا ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. آپ کی مائیں بہنیں چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے, وہ شہید ہو رہے ہیں, اور ہم لوگ ہماری حکومتیں وہ انتہائی بے دردی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اگر وہ کچھ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, ایک جو جس بات پہ دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مطلب اسٹرانگ نیریٹو بھی نہیں جا رہا ان کی طرف, کوئی کھل کے بات بھی نہیں کر رہا. اچھا یہ بتائیں, اسرائیل نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, میں ابھی ایک ٹویٹ پڑھا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ اسرائیل نے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے, لیکن اس کے بعد ابھی بھی کچھ دیر پہلے جمعے کی نماز کے بعد پھر سے ان پہ وہاں پہ مسجد اقصیٰ میں بھی دوبارہ سے انہوں نے حملہ کیا, انہوں نے دوبارہ سے, مجھے نہیں پتا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں, میں نے ایک ٹویٹ پڑھا ہے ابھی. ٹھیک ہے, تو اگر ویسے تو آپ کو بات پتہ ہے جنگ اگر انہوں نے اس طرح کی 10-11 دن کی انہوں نے بنائی ہے تو یہ جنگ تو نہیں, ایسے تو پہلے سے ہمیشہ سے 1948 سے لے کے آج تک فلسطینیوں پہ ظلم ہوتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ جنگ صرف 10 دن کی جنگ نہیں ہے, تب سے ہو رہا ہے, اور آگے بھی جب تک جہاد ہوگا نہیں, جب تک ان کو ختم نہیں کیا جائے گا, جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا, تب تک اس طرح چلتا رہے گا. تھینک یو سو مچ.